وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم لیکم نو سما حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار محبوب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ مبارک وسلم. آپ کی برگاہ ناز وچ بے حد تو حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعائے خالق کائنات اج دی اس پاک اور حسین روح پرور بزم قبول و منظور فرمائے. آمین. اس پاکیزہ اور حسین بزم دے اسرار اور ادھے مقدس نورانی ثمرات سامنے اور شبیہ نصیب فرمائے. اس حسین اور عالی وقار اجتماع سب کے اللہ بیماران و شفا مرحومین مسلمانہ دے درجات بچ بلندی پاکستان عزت و کامرانی امن و استحکام اور افواج پاکستان قدم قدم کے فتح و کامرانی نصیب فرمائے. اس پاک اور حسین بلند نسل کے رب ذوالجلال اسلام و غلبہ اور اہل سنت نو اتحاد نصیب فرمائے. محبت اور شوق نال تشریف فرماؤ. اج دا یقیناً ایک لمحہ پاکستانی قوم لئی بہت اہمیت دا حامل ہے. ہر بچہ بڑا بیٹی ماں بہن بزرگ یقیناً دعا وچ مصروف ہے اور ہر ایک دے جذبات اور وجود اندر موجود دل دی ہر دھڑکن وہ اپنے بحمدہ تعالی محافظین قوم اور مجاہدین پاکستان لئی دھڑک رہے ہیں. اللہ کریم اپنے کرم اپنے فضل نال یقیناً فتح و نصرت نال نواز رہے اور انشاءاللہ نوازے گا انشاءاللہ. آج دے حسین اور پاکیزہ اجتماع اندر کیونکہ اسی ایک ایسی شخصیت اور ذات خراجت ایسی اکٹھے ہوئے ہیں جو اپنی ذات اندر اللہ کے فضل و کرم اور بڑی عطا بے شمار حسین پاکیزہ پہلو رکھنے میں آل سنت دا آل اسلام دا دائے کہ اللہ دے پاک نبی اور اسی طرح دیگر جلیل القدر انبیاء اللہ کی زمین تے مخلوق خدا والجد و جلوہ گر ہوئے بے شمار صفات اور لا تعداد عظمتہ لے کے تشریف فرما ہوئے جنہ بھی ایک شان اور عظمت
نبیوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم لئی معلم بن کے آیا، یعنی استاذ بن کے آیا۔ ہر نبی اپنی قوم کا استاذ بن کے آیا۔ تے ساڈے نبی انما بعثت معلما، خود فرمایا کہ میں ساری کائنات کا معلم بن گیا۔ اہل سنت و جماعت کا اصل عقیدہ یہ ہے کہ جڑا استاد ہوتا ہے یقیناً وہ ان پڑھ نہیں ہوتا، جی ان پڑھ ہوگا تو استاد نہیں ہوتا۔ بے شک استاد ان پڑھ ہو سکتا نہیں، ان پڑھ استاد ہو سکتا نہیں، یعنی کسی کا بہت پرسنل تعلق ہوگا وزیر اعظم نال، صدر نال، وزیر اعلیٰ نال، گورنر نال، پھر بھی وہ کسی نہ کسی شعبے میں ایڈجسٹ کر سکتا ہے، مگر استاد انہوں لائے گا جڑا پڑھیا ہوگا۔ بے شک پرائمری کا استاد بھی ان پڑھ پڑے گا۔ میں حیران ہوں اس قوم کی فکر تو اور انہوں دی فکری فریکوینسی تو، جڑے ہن تک اس بات تے اڑے ہوئے ہیں کہ سارے نبی ان پڑھ بنے، ان پڑھ نے استاد کیوں نہیں؟ یہ استاد نے بیان پڑھ کیوں نہیں؟ اس واسطے وہ تو معلم کائنات بن کے آئے گا، سبحان اللہ، وہ تو کائنات کے استاد بن کے آئے گا۔ اللہ نے بے شمار شانہ دیتی، لا تعداد عظمتاں دیتی، ایک جدے وچوں شان ہے انہاں دی کائنات عالم، اور قرآن مجید نے نبوت کے مقاصد کو بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ سبحان اللہ، ہاں یہ بھی یاد رکھنا، یہ بھی اشکال پیدا ہو سکتا ہے کئی دماغ میں، فن کے استاد تے ان پڑھ بھی ہوندے نے، مکینکی دے وچ استاد ان پڑھ بھی ہوندے نے۔ اس اعتراض کا جواب بھی قرآن نے 1400 سال پہلے عطا فرمایا، یعلمہم الکتاب۔ سبحان اللہ، فن کا استاد ان پڑھ ہو سکتا ہے، علم دین والا، کتاب وچوں علم دین والا استاد ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔ معلم کتاب یعلمہم الکتاب والحکمۃ، پھر تصور دیکھو، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، ظاہر ہے پہلے پڑھے گا تو پھر پڑھائے گا، پھر فرمایا وہ تلاوت کرتا ہے آیات کی، پھر فرمایا وہ کتاب کا علم دے دے، پھر اگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ پاک بھی کرتا ہے، کتے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتے کتاب و حکمت تو بعد تزکیہ، کتے تزکیہ تو بعد کتاب و حکمت۔ واہ واہ، یعنی نبوت و رسالت کا خوبصورت اور اصل مقاصد دیکھو، تربیت بھی اور تعلیم بھی۔ اور یاد رکھو جدو تعلیم تے تربیت جدا جدا ہونا پھر قوماں کامیاب نہیں ہونا۔ تعلیم تے تربیت جدو اکٹھے سی ادو بیٹیاں دے سر تو دوپٹے نہیں سن اتر دیا، جدو تعلیم اور تربیت اکٹھے سی پھر جوان بزرگاں نو ویکھ کے کھڑے ہو جاتے سن، جدو تعلیم اور تربیت اکٹھے ہو گئے پھر گلی چ گزرن والی ماں بیٹی بہن چوک تے کھڑے ہوئے نوجوان تو پھر خوف زدہ نہیں سی ہوتی، پھر انہوں پتہ ہوگا سی کہ کھڑے ہونے والے دی بھی یقیناً بہن ماں ہے۔ تعلیم و تربیت جدو جدا ہوئی، نادینی قوتاں دی پہلی کوشش ہے کہ تعلیم و تربیت میں جدا جدا کر دیا جائے۔ سسٹم آف ایجوکیشن اس قدر گھٹیا کر دیتا جائے، اس قدر پروفیشنل بنا دیتا جائے کہ انہوں نے سمجھا جائے کہ اس بزنس تجارت ہے، تعلیم و تربیت میں تصور نہیں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید اس تصور پر جوڑ رہے کہ امت مسلمہ دی میراث کی کامیابی ہے ہی تعلیم اور تربیت کا، سبحان اللہ، پھر تزکیہ، پاکیزگی اور طہارت اس تصور نال جڑی ہے۔ اور خود سوچو حضور نے معلم نصاب کیے قرآن، سبحان اللہ، نصاب کیے قرآن، تھوڑا جا ہولی بولنا ہے، قرآن، نصاب کیے قرآن۔ استاذ کون ہے؟ کملی والا۔ شاگرد کون ہے؟ اچھا جنہیں بندے سوچ کے سبحان اللہ کھڑ دے آدھی نے انہوں نے بالکل اجازت ہے جلسے کے بعد گھر جاندے آگ سکتے ہیں۔ جنہیں بندے سمجھتے ہیں کہ اللہ اور رسول دی اور او دے یارہ دی گل سن کے خوش ہو کہ سبحان اللہ کھڑا کوئی حرج نہیں اور نیکی ہے چیزا پھر وہ آپ سکتے ہو۔ جیڑا بندہ نام نہاد معزز بن کے سمجھے کہ میں نے نال دے نے کہہ دیتی، میں بھی کہہ دیتی، اپنا بوتھا پاک تلے رکھے، میں مصطفیٰ دے غلامہ نال مخاطب ہو رہا۔ تسی اندازہ کرو کہ معلم نبی
نصاب قرآن قرآن، واہ واہ شاگرد صحابہ. تینی تصور نے نصاب ہوئے چنگا، استاد ماڑا ہوئے تے کم پھر بھی نہیں، استاد ہوئے چوٹی دا، نصاب ہوئے ماٹھا پھر بھی چس نہیں. نصاب بھی چنگا ہوئے، استاد بھی بے مثال ہوئے تے شاگرد بھی کھٹو ہوئے، کم پھر بھی نہیں بندا. تے خود سوچو بھئی جتھے شاگرد استاد ہوئے کملی والا، نصاب ہوئے قرآن تے شاگرد ہوئے نہیں او جدے بارے علامہ ہندی نے کنز الاموال حدیث نقل فرمائیے کہ دنیا بھر تو او پھول چن چن کے رب نے مصطفیٰ دے ماشاءاللہ تواڈے میرے شاگرداں نوں کون جوڑدا ہے؟ ماں داخل کرایا، ابا داخل کرایا، ماما چاچا بابا عزیز پروٹی پڑوسی دوست کرایا. اور خود سوچو بھئی مصطفیٰ دے مکتب دے طالب علم بھی رب نے خود چنے نے. اچھا پھر دیکھو شاگرداں دا اصول ہوندے ضروری نہیں کہ ساڈے تواڈے سکولز کالجز اندر سارے ٹاپ دے سکول شاگرد ہوندے. کچھ مٹھ بھی ہوندے نے، ٹکر پانی والے بھی ہوندے نے، ہوندے کہ نہیں؟ علی علی بولو ہوندے نے نا. لیکن دو چار بچے ایسے ہوندے نے جنہاں دے لوہے تخت دے اوتے نام لکھے جاندے نے، جناب اے جناب فلاں اے بچے دا نام لکھیا گیا، استاد نے تختی تے لکھ دتا جناب نے ٹاپ کیتا، ادارہ ٹاپ کیتا، بورڈ ٹاپ کیتا، ایریا ٹاپ کیتا. او چند ہوندے نے، سارے نہیں ہوندے. اچھا ایک اور بھی مرحلہ ہے جدو شاگرداں دا امتحان ہوندا ہے، لین والے بھی بندے ہوندے نے اساتذہ. کوئی دیکھے نا بچہ نالائق ہوئے یا ڈھلا ہوئے تو آندے ابا بورڈ فلانا بنے، سینٹر فلانا ہے تے پتہ کر سپریڈنٹ کون لگے. پھر پیو تعلق کٹ دے، دوستی کٹ دے، کوئی پیتے لین دین ہو گیا، کتے محبت پیار نالو چھوڑ جا. چلو پریکٹیکل عموماً ساڈے پاکستان وچ نمبر سبار سے نال لگ دے ہے کہ نہیں؟ یہ مطلب ہے کہ تعلق کم آندا ہے. ہوں کہ دیکھو میرے بچے کا امتحان تواڈے استاد اساتذہ لین گے، تواڈے اساتذہ ساڈے امتحان لین گے. اس طرح چینج ہوندا ہے. استاد چینج ہویا، علاقہ چینج ہویا، ایریا چینج ہویا، امتحان لین گے. بعض اوقات جڑے شائن طالب علم ہوندے نے او پھر بورڈ کو اپلیکیشن دے دے کہ ساڈی نمبراں وچ زیادتی ہوئی ہے، ری چیکنگ ہو گئی. ری چیکنگ ہوندی ہے، نمبر بعض اوقات 10-5 نمبر اضافہ ہو جاتا ہے. مطلب ہے کتے مس ہو گئی، مس مینجمنٹ کتے مس استاد کول، کتے ایگزامینر کول، کتے بورڈ کول، کتے کمپیوٹر کول. ہن تساں دیکھو بھائی استاد کملی والے، نصاب قرآن ہے، سبحان اللہ، شاگرد صحابہ، سبحان اللہ. تھوڑا جہا ہولی بولنا اگلے جملے سے پتہ لگیا بھائی تواڈے تے سستی تاریخ ہے یا تساں محبت وچ پتہ لو. استاد نبی، نصاب قرآن، شاگرد صحابہ، منتہم اللہ، امتحان لینے والا خود پروردگار ہے. قرآن فرما رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ فرماتا ہے جدوں بھی امتحان لے انہاں دے دل وچ تقوی نظر آئے. اچھا اور مسئلہ بھی بڑا عام ہے، جیدی گارنٹی رب دے وے یہ مطلب ہے وہ بندہ مولوی، ذاکر، پیر، مجتہد، ملا، دانشور دا محتاج نہیں، کیونکہ رب نے خود نمبر لائے. چیکنگ رب نے آپ کی تھی، امتحان رب نے آپ نے، اس واسطے میں وہ لوگوں کا محتاج ہوتا نہیں. وہ آدھا کامیاب. اچھا پھر کتنے کامیاب نے؟ قرآن نے اعلان فرمایا کہ سارے کامیاب ہیں، سارے کامیاب. اولئک هم الفائزون. یہ وچ کوئی فیل ہے نہیں. ساڈے سکولاں وچ کوئی فیل ہوندا ہے، کوئی تھرڈ آندا، کوئی سیکنڈ. اللہ انہاں چوں سیکنڈ کتنے، تھرڈ کتنے، فیل کتنے؟ فرمایا استاد نبی ہوے، نصاب قرآن ہوے، شاگرد رب دے چنے ہوے، پھر تھرڈ بھی نہیں، سیکنڈ بھی نہیں، سارے فرسٹ ہیں، سارے فرسٹ ہیں. بولو سارے استاد بھی مثال ہے، شاگرد بھی بے مثال ہے، نصاب بھی بے مثال ہے، سارے فرسٹ نے، سارے کامیاب نے. اچھا پھر دیکھو چند سکول وچ لائق طالب علم ہیں، لیکن مصطفیٰ دے شاگرداں نوں قرآن بیان فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. ایمان لے آنا جے انج لے آؤ، نبی نو مننا جے انج بنو، غلام بننا جے انج بنو، خادم نوکر نبی دا بننا انج بنو. کیویں جویں اے بنے نے مصطفیٰ دے غلام. ابو کافر کی آندے نے قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء. انہاں کملیاں طرح، انہاں جھلیاں طرح، دیوانیاں طرح
انہاں نبی دی کلاس نو جھلا آکھے تے جواب نبی دی کلاس نہیں دیتا، رب نہیں مصطفیٰ دے نبی نے نہیں دیتا، کلاس نبی دی شاگرد نبی دے گل انہاں دی جواب رب پہ دے دے چنے جواب سو منتخب جواب کیتے نے فرمایا خبردار انہم مصطفیٰ جڑا نبی کول بوے او کملا ہوندا ہی نہیں، جڑا نہ مننے او چبل ہوندا ہے بلکہ وہ جڑا نبی نو نہ مننے جڑا قریب نہ آوے، جڑا قریب آ گیا او کملا ہو ہی نہیں سکدا۔ خبردار عملے جھلے تسی ہو مصطفیٰ دے غلام ہو ہی نہیں سکدے۔ مطلب ایڈے اونچے نے کہ اللہ فرما رہے فالو کرو، فالو انہاں نو فالو کرو۔ پرنسپل سکول کالج دا ادارے دا ہیڈ شائن لائف طالب علم نو بورڈ نو ٹاپ کرنے والے نو سامنے کر کے کھڑا ہو کے اسمبلی چاہتا ہے اے بھی تواڈے نال ہے، اے بھی تواڈے نال پڑھدا ہے، ٹکر پیڑ کے سو جاندے ہو، سستو پتہ نہیں کدھر گئے کہ پڑھ پڑھا کے الفاظ، اے بھی تو تواڈا ویر ہے، اونوں آندا اینو فالو کرو، اینو فالو کرو، استاد آندا اینو، ہیڈ آندا اینو، ماں پیو آندے اینو، جڑا لائق بچہ ہوے باقی آندے اینو فالو کرو۔ رب فرماتا ہے او کائنات دے لوگو میرے مصطفیٰ دے شاگرد سارے اڈے آنا جنہاں نوں فالو کرو کامیاب ہو۔ یعنی جنہاں دی گارنٹی رب دے جنہاں دا ظاہر باطن رب بیان کرے یا اللہ انہاں دا درجہ کی یہ کامیابی ہے تھرڈ سیکنڈ فرمایا نہیں فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم اللہ فرماتا ہے ایمان کی فسق نہیں، ہجرت کی فسق نہیں، جہاد کی فسق نہیں، اے نبی دے شاگرد آلہ تے کامیاب تے اول درجے وچ فسق تے کامیاب کامران نے یا اللہ انہاں دی کیٹاگری کیڑی ہے، اے گریڈ اے فن گریڈ اے پلس گریڈ فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ جناب آدم کو عیسیٰ پاک تک سارے نبیوں دے شاگرد عظیم نے مگر محمد پاک دے شاگرد عظیم نے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب تو اعلیٰ درجہ اور دوسرا دسو کہ جڑا رب دے ہاں اعظم ہے انہوں کسی کو گرنٹی دی لوڑ ہے باہم جتے کو جو مرضی ماردا پھرے بڑھدا پھرے ٹکدا پھرے او دے نال کی لگے قرآن دے آخرے اللہ دے ہاں اعظم ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ فرمایا اولئک هم الفائزون۔ اعظم بھی نے تے سارے کامیاب نے۔ اچھا دوسرا دسو اگر نوٹیفیکیشن جاری کرے سیشن کورٹ تے تھرڈ کلاس دے جج دفعہ دے وجہ سٹیٹ کو ڈسکس ہو سکتا ہے؟ نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ دا سیشن کورٹ ڈسکس ہو سکتا ہے؟ اور یہ بولو نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ دا ہائی کورٹ ڈسکس ہو سکتا ہے؟ وکیل نے جج نے آکھنا مینوں بھی نہ مروا تے آپ بھی نہ مر بندے دا پتر بن کے ڈگری ہائی کورٹ دی ہے سپریم کورٹ دی ہے تے تساں دسو بھئی جیڑا نوٹیفیکیشن رب دا ہے او موت میاں تے ذاکرہ کو ڈسکس ہو سکتا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے وہ سارے کامیاب نے اگر کوئی آج تک ترانو ہے کہ دولے دونوں آپ اپنی عقل کا علاج کر اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ پھر قرآن فرماتا ہے کہ ہجرت اندر بھی آلہ جہاد اندر بھی آلہ ایک ایمان وچی بے مثال میں ایک تین درجے میں پوری کائنات جڑے انہوں ممتاز تے آلہ پڑھا رہے ہیں ایمان وچ صحابہ دا ثانی کوئی نہیں ہجرت کوئی دا ثانی کوئی نہیں جہاد کوئی دا ثانی کوئی نہیں اے سارے عرفت آلہ آمنوا وہاجروا وجاہدوا اے کیا لانے لیکن جڑا انہاں تیناں درجیاں وچ سارے تو آلہ ہے اودا ابو بکر صدیق جڑا ایمان چوی آلہ ہجرت چوی آلہ جہاد چوی آلہ ہے تو سارے صحابہ دا پیر جدا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے
چھوٹا رہے مصطفیٰ غم گسار نبی کے کیا بات اگر جھوٹ جال دینے کے سارے اپنے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی کے کیا بات ہے پھر مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی کے کیا بات ہے خود چپ نہ لگے سارے صحابہ شامل ہو جاؤ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی کے کیا بات ہے تو سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ غم گسار نبی کے کیا بات ہے جیسے نبیوں میں اللہ ملے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ مولا علی کا بھی ہے پیشوا مددگار نبی تیری کیا یعنی سارے صحابہ عظمت عرفات وچالا امام سارے دا بے مثال ابو بکر سارے تو اگے میں نے یا کیا فرامین رسول رکھو منشد احادیث سامنے رکھو ایک پلڑے وچ ساری کائنات کا ایمان ہو ایک پلڑے وچ مصطفیٰ دے غلاماں وچ ابو بکر صدیق ہو اینا ایمان جا کے عرفات اعلیٰ اور جڑا نبی دی غلامی وچ ہوئے تے عزت عظمت دا سردار بن جاوے ابو بکر صدیق میں پھر 1400 سال بعد امت سلام زندہ کرے سبحان اللہ ایمان کیسا ہے پھر اس ایمان دے تناظر وچ آؤ اپنے شہر بنیانے وچ بیٹھ کے حضرت قبلہ مفتی صاحب کے مرکز وچ بیٹھ کے پھر نظر مارو اگر 1400 سال پہلے مسلم اول مومن اول ابو بکر صدیق نال ایمان جاوے جوڑ پھر اللہ کا شکر ادا کر تیرے پیر دی تربیت کم آ گئی تیرے استاد دی محبت کم آ گئی تیرے بابے دی تربیت کم آ گئی تیری اماں دی لوری کم آ گئی آل سنت دی عقیدے دی روشنی کم آ گئی ہے اور خود سوچو ابو بکر ایمان سارے ابو اعلیٰ سارے عرفات اعلیٰ مگر ابو بکر اعلیٰ میں کھوٹی میں ابن اساکر نے لکھیا اللہ میں سلطی نے لکھیا چلو ایک بار پڑھ جاوے کہ حرج نہیں ہے اگلی کتاب یاد رکھنی ہے اگر رائٹر کا نام نواب سید صدیق حسن بھوپالی کتاب کا نام تکمیل المؤمنین اگر نظریہ تسکول تھوٹ آل حدیث اگر اصول ہے اگر ابو بکر جب نے تجارت دی غرنال شان دیا اگر پھر تجارت دی منڈیت کامیابی کا جھنڈے گبڑے خواب نے کھلا آسمان کو چند کے تارے پکتے نہیں چھوڑی بچائے میں تعبیر پوچھئے انہیں اقرف انہو یباس نبیہ ان قوم کا تکون وزیرہ فی حیات ہی وخلیفت ہو من بعد وفات ہی انہیں اکر مکہ و انسان کامل محمد عربی اعلان نبوت کروانے نے قدی زندگی وچتو دا مسلم ہوگا ودے وشار کے بعد ساری امت دا پیر ہوگا سبحان گل کرن والا کون ہے مکتب آل سنت مکتب آل حدیث کا نواب سید صدیق بھوپالی ہے اور جب ابو بکر واپس آئے حضور نے اعلان فرما دیتا مکے کے لوگوں کی طبیعت خراب ہوئی راستے میں ابو بکر کا قافلہ تک کے اپنی جناب دل سنا کے ہم نواب بنانے کی کوشش کی تھی ابو بکر نے دوسرا شروع کے بھی دنیا میں بغیر سنے اعلان کرنا محمد اللہ کے سچے رسول نے ایمان اس اللہ انہاں کیا گل سنو تو سو چیف جسٹس آف مکہ فیصلہ اندر دے ہو دوہ گلہ دی گھرہ دی گل سن لو اصل نہیں من دے وہ اگر میں نبی ہاں ابو بکر تسا دسو فیصلہ پوچھ کے کرنا دے صدیق بھوپالی صاحبان نبی سے دے آئے
صدیق اکبر صدیق سرکار کو آئے عرض کی تھی جی آقا سنیے تسا اعلان فرمایا حضور فرما اللہ دا امر آ گیا لجپال نبی میں صدیق کر دے حضور کوئی دنیا پر موجودہ ایسا ہدایت فرما میری قوم کی جناب والا اعتراضات ختم ہو میرے نبی فرما بکر مکہ سے باہر کے نبی دس رہے ہیں سوا شام کے تجارت کی تھی کامیابی میں جھنڈے کر دینے کی آقا جب اتنی کرو یہ نبی فرمایا شام میں خواب نے کیا خواب کی تعبیر پوچھیے تو جملے الفاظ ایسا اجے مکمل دل ہوئی نہیں ہے ابو بکر ہاتھ کھڑے کر کے آگے مکہ دو سرداروں اور اللہ کی عزتوں کے بڑھائی دی قسم محمد اللہ کا سچا رسول ہے ایک دلیل ہے جے مکہ وچ میں کے شان دی خبراں پھیلے گے پہلا مومن پہلا مسلم وہ دنال عقیدہ ٹیلی کرنے اپنی مسجد دے امام دا اپنے پیر دا اپنے استاذ دا جاوے رل شکر دا کر نہ رلے پیا نبریہ سوچ فکر درست کرنا کوئی حرج نہیں ہے آج تیرا میرا عقیدہ ہے نبی مدینہ شریف جلوہ کرنے اور کائنات کی مومنہ دی ہر گل تو اللہ نے انہوں نے باخبر فرمایا ہے جرا اعتراض کر کے آکھے تو دین جو نکلیا وہ کافر ہو گیا وہ خارج اسلام ہو گیا وہ محبت نال عرض کرو اے کملہ بھائیا پہلا بندہ تے ایمان دے دھیرے وچ آئی اس سے گل گری آئے کہ محمد مکہ میں بیت شام دی اللہ دس دے کہ قرآن دا والآخرت خیر لک من الاولا ہر آنے والی گھڑی گزری گھڑی توف والے کہ 1400 سال پہلے میرے کریم دی بشارت دیانا نے 1400 سال بعد بشارت کی سمان پر کیا لمولے گا پھر آبا بکر صدیق دے نظریے عقیدت فکر میں فالو کر کے اشاری نعرہ مستانہ لا کے آگئی سامنے سے اللہ دا شکر ادا کرو چنگے بزرگاں دی صحبت ملے نیکاں دی قربت ملے عقیدہ چنگا تے ستھرا ہوئے اے ابو بکر دا عقیدہ بھی یہی ہے اور جملہ صحابہ دا عقیدہ یہی ہے زرقانی نے لکھیا جب جناب عبداللہ ابن عباس نبی بھی بارگاہ میں چاہے فرمان چاچا فدیہ دے کہ تو ہی نہائی پا جناب عباس فرما دے حضرت عباس حضرت سرکار دے دربارے دولے بارے ایمان میں دولت تمہارا مال نہیں ہوئے عبداللہ پاک روالے جناب عباس حضور دے چچا اجر سرکار فرما چاچا فدیہ دے بھیجا عباس دے پتر دے نہیں پتا کہ تم کا چھوڑ دیا میرا کاروبار دینے میں بزنس ختم ہو گیا میری کوئی کچھ نہیں بچیا ایک گل کہتی ہے میرا نبی فرمایا چاچا کہ تو گھر پڑھنے لگے میری چاچی عمر فضل سبیہ ہے کمرے دے کونے وچ چاچی دے کمنا نال منہ آ کے ہم نے نکلنا کی کیا نہیں انہوں پھیلی اتنے دراجم کے جنانی کی پکڑائی ہے میں آتے عمر فضل جے آفیت تو ٹھیک ورنہ تو نسل میں کافی ہے اجے گل مکی نہیں عباس قدموں وچ نکلا ہے اور جب تو مدینے وچ بیٹھے میرے گھر کے گھر دا کونا او دے وچ کونے چ اپنی چاچی دے کنا وچ کیتی ہوئی ہولی دے گل سنائی میں اعلان کروں تو اللہ دا سچا رسول ہے یہ نظریہ یہ سوچ فکر اللہ
دا شکر ہے سانو فنکارا والا دین نہیں ساڈے کول گلوکارا والا نہیں اداکارا والا نہیں کملی والے دے یارا والا دین اے اپنے بزرگاں تے پیراں دی اے نسل در نسل جڑا احترام تے حیا کر دیو کیوں کر دیو انہاں کوٹھیاں دتیاں انہاں کو بلڈنگاں دتیاں اس لیے کہ انہاں مصطفیٰ دے یارا والا سچا عقیدہ دیتا ہے سبحان اللہ فنکاراں دا دور گلوکاراں دا دور دین دے نال لگا کیسے ایسے فنکار لوگ جڑ چکے ہیں جڑے صبح دی روٹی زرداری کول دوپہر دا کھانا عمران کول شام دی روٹی نواز کول کھاندے نے چند مہینے پہلے نواز شریف نوں سنوٹ چند مہینے چند سال پہلے زرداری نوں سنوٹ اج چند سال بعد پھر عمران خان نوں سنوٹ شکر کر تیرے مبلغ مصطفیٰ دے دین دے چوکیدار فنکارا تو اداکارا تو گلوکارا دا نظریہ میں رکھ دے محمد پاک دے یارا والا عقیدہ تے نظریہ رکھ دے چل دیا شلاخہ قبول کر لیندے دے ہتھاں وچ کڑیاں تے پیراں وچ ڈوریاں برداشت کر لیندے دے لیکن رب کعبہ دی قسم جیڑا دیا شلاخہ ہوے یا تختہ دار ہوے ہر موڑ تے چوک دے تے نظارہ یہی ہوندا سامنے سے ابو بکر سب تو والا ابو بکر کا ایمان کی ہے سبحان اللہ محبت میں بولو سبحان اللہ اچھا کہ تاریخ اسلامی نو دیکھ لو آنا جدوں مکے دے لوگوں کو پتہ لگیا علی کلمہ پڑھ دے مصطفیٰ دا انہوں نے کہا علی کون آپ ابو طالب دا پتر ہے اچھا پالیا مصطفیٰ نے سنبھالیا مصطفیٰ نے مکے دے سردار ہے ایک دوجے نوں آکھیا دشمن بنو کمینے نہ بنو جنہوں تسا پالو تو اٹھی گل کرے جنہوں مصطفیٰ نے پالے وہ حق بنتا ہے وہ دی گل کرے وہ دی بولی بولے وہ دی نال ٹورے وہ دی نال تعامل کرے اے خدیجہ نے کلمہ پڑھ لے وہ کون مصطفیٰ دی بیوی انہوں نے کہا تو اٹھیاں بیویاں تو اٹھی گل کرے وہ دا بھی حق کیوں دی گل کرے زید کلمہ پڑھ لے وہ کون ہے وہ دی بیوی دا زرخرین غلام ہے انہوں نے کہا تو نوکر غلام تو گل کریں وہ دا بھی حق بنتا گل کریں پوری تاریخ اسلامی اٹھاتے میں کو جدو ابو بکر نے کلمہ پڑھیا نا تو اس ویلے مکے دے لوگ آکھیا سنے ابو بکر بھی کلمہ پڑھ لے جس کے ساتھ مکہ بھی کلمہ پڑھ لے قبیلہ تیم دا سردار بھی کلمہ پڑھ لے بین الاقوامی تاجر ابو بکر بھی کلمہ پڑھ لے کہ پھر مکے دے سردار آکھیا یہ ابو بکر مصطفیٰ کریم کی غلامی میں جاگے تو پھر سمجھ لو محمد کا دین تو لیا نسلہ کے بنا دماغ میں موت سبحان اللہ جس شخصیت نے مصطفیٰ کے دین جناب حضرت کو تقریم عطا فرمائی ہے ابو بکر صدیق ہے اس واسطے ساتھ لیا آج 1400 سال بعد آئے سنت دا آئے اسلام چوس روشن گروہ کی دائے میرا نبی جتنے ہوئے روڈی نظر غلامہ کیوں بھی ہے آج میں بلال اپنے غلامہ کے نوکروں کے دیوانے میں جان دینے این نظریہ سنو اللہ دا شکر ہے یہ قرآن والا نظریہ صاحب قرآن دے غلامہ والا نظریہ سب اللہ دے محبوب دے غلامہ صحابہ کو نظریہ ہے قرآن دا ایمان چلی آیا ہے حاجر ہجرت چلی آیا سارے ہجرت اندر آیا سارے جنہ گھر چھوڑے نبی دے دین لے آیا جنہ نبی دے دین لے علاقے چھوڑے آیا جنہ خاندان کے ملک چھوڑے آیا آج تو سر جان دیا قسم رب دی شہادت کے بال تو چلے کارم آج امت محمدی اندر پہنچ جائے تیرے بزرگ اکادمی اندر ڈیرے دیکھ رہا کسی نے پاک پتر ڈیرا لایا شہر نہیں ہے انہوں جب ڈیرا لایا تو دریا کا پتر جنگل میں منگل بنایا کسی نے ٹکیا تو ٹیلے بسائے کسی نے پہاڑا دیا چوٹیاں بسائیا کسی نے سہرا کے اسلام آباد کی تھے چلے ولی نہ کھائے انہیں اپنی نسل دی گل کی تھی خاندان دی گل کی تھی انہیں محمد دی عربی دی دین دی گل کی ہے رسول اللہ دے اسلام دی گل کی ہے فرمایا جب کوئی بندہ مصطفیٰ دے دین دی گل کرتا ہے پھر دنیا دیکھ رہی ہے
نے دادا کھجورے انہوں نے شادی بھی کھونے انہوں نے تو بچے بھی کھونے انہوں نے تو خاندان کے مسئلے کھونے لیکن اگلی لوگوں کے دلوں اندر موجود نے وجہ کی ہے جڑا کملی والے کے دین میں جفی پا کے مصطفیٰ کے دین میں وفا کروائے اللہ قیامت تک محمد پاک کی امت کو دنیا سے زندہ کر دے گا اہل سنت ہی تے حسن ہے سانو چاراں نال بھی پیار ہے بے شک پنجاں نال بھی پیار ہے بے شک 12 نال بھی پیار ہے مصطفیٰ دے سارے یاراں نال اور بولو سبحان اللہ اولیاء اللہ دیاں مزاراں نال سبحان اللہ تے ہن تے اللہ سانو موقع بھی دے رہے ہے مدت ہو گئی ہے خواہش سرحد ویکھیے اجمیر ویکھیے بریلی ویکھیے اللہ کی تحمودی دی بغیرتی نے ساڑھا کم نیڑے کر دی سمجھے بولو میرا بندہ پریشان ہے تھوڑے جب تھلے میں کہ میں باقی نال مخاطب ہونا چاہنا اللہ نے مسئلہ حل کر دیتا اور جا کے ساتھ سنگے مودی جی جیڑی ماں دا تو پیشاب پینا ہے نا انہوں تیرے سامنے چھری پھیر کے زبوٹیاں کھانی ہیں حل بولو پریشان ہو گئے ہو آٹا تو ڈھیر اکبر دے تو تو بالکل قریب ہو توجہ ہے کہ نہیں اللہ نے سنو موقع ہی ہونے دیتا ہے تے پاک فوج دے جوانہ ویکھ لو اذان سلوٹ دے جوانہ پاک فوج زندہ باد پاک فوج زندہ باد پاک فوج زندہ باد ویکھ لو قسم رب دی فوج ہی ہے انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے اوے مودی فلماں وچ نچن تے گواون والا دیاں بہناں نوں نچاون والے آ اے فلماں دے وچ جڑیاں بندوقاں چلدیاں او ہو رہے سامنے چلانیاں تے پاک فوج کو لوچے واہ واہ فلماں ڈرامے دے چوتلے موتلے ہو رہو کول سے توجہ ہے کہ نہیں جی جی اے بندوق چلاون دا تے جہاز نال فائٹ کرن دا بل سکھنے میں تو وڈ کے مرنی ساڈے اللہ تھوڑا جہا ہولی بولو سبحان اللہ تے اگلی گل سن لو اے بھی یاد رکھے مودی جے اساں ٹر پے اساں تے منتظر رہے فوج دے جنرل دے تے وقت دے حاکم دے اذان نے سانو حکم دے اے جنہاں نال گویا میلی دے کیوں نوں آندے ہو پھوڑے انا تے پھوڑے چا کے آ وجنا ہے واہ 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 تے تیرے مودی والے آکھن کے بھئی اے فوج کدھروں آ گئی ہے تے اصل ہی نہ ہے علی بولو سبحان اللہ اے جدوں اے بڑھ گئے نا تیرے ملک تے دلی دے لال قلعے تے بھی اللہ دی پرچم لاواں گے تے تیری ماں دے کوٹھے تے بھی پاکستان دا پرچم لاواں خود بندے ڈھلے ہو میرے خیال ہے نیندر وچ شاید تھوڑا جلد بھی گھمانا تاکہ سست بندیاں دی تصویر آنی آج دے دن جڑا بندہ سست ہو گئے وہ چاہ کے باہر تو باہر سکتا ہو ہم بولو آج دے دن تے کوئی پاکستان دا بندہ سست ہونے نہیں چاہیے جڑا بندہ سست ہو تو کل جیب تے جوتی بچاؤ ادھروں نہ آیا ہوئے ذرا محبت بولو میرے غفار نبی دے پیارے غلاموں اللہ نے موقع دیتا ایمان والوں پھر سنو اے مومن ہوئے جڑا جناب والا ہجرت کردا اللہ نے اللہ کے دین لئی اللہ کے رسول لئی محبوب خدا لئی ہجرت اندر سارے بے مثال نے لیکن ابو بکر صدیق کو خوش نصیب جب سرکار نے فرمایا ہجرت فلاں فلاں دا ساتھی فلاں فلاں دا بیلی فلاں فلاں دا بھائی ابو بکر صدیق کا میرے میں سوچ رہا کملی والے میرے قدر نظر عنایت فرما کے میں کسی بنا یار کے ساتھی بناون گے مگر میں سوچا علی دا بھی بن گیا عمر دا بھی منتخب ہو گیا عثمان دا یار بھی بن گیا اور میری باری قدام بھی طلحہ بھی زبیر بھی یہ سارے مطمئن ہوئے لیکن نبی کائنات دل دیا گلا جان والے نبی فرمایا ابو بکر تیرا خیال ہے تیرا ہجرت دا ساتھی نہیں بنیا آقا خیال تو یہی ہے نبی فرمایا ابو بکر انہاں دے ساتھی میں بنائے نے تیرا ساتھی میں آپ یہ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی کے اجازت ہے سارے اپنے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی
ہم سماس ہوئے آگے میں سمجھ گیا میرا ساتھی کون ہے میرا ساتھی ہمارے دل بنائے آگے میں دن گزریا ہجرت کی کھڑیاں تک میں قدر دروازہ بننے کی کا پتہ نہیں اللہ کا معبود کیوں نہ ملے میرا مقدر جگمگاون میرے گھر تشریف لے آوے ویسے وہ نبی نے فرما دیا سب تو زیادہ نبی سارے گھوڑے چلنا کریں گے لیکن امام بکر حضرت اولیاء اکھڑی اللہ اور انہا آ گیا نبی فرمایا علی جی آقا آج تو میرے بستر کے لیٹ جا علی نبی کے بستر کے لیٹ کے آج بی بی حضور تسا فرمایا رب نے ہجرت کا حکم کیتا ہے آج بی بی کریمہ میں اپنی نظرانہ عرب کے بدماشانوں عرب کے جناب مختلف قبیلوں کے نوجوانوں نے ہر کچھ اسلحہ لے کے تھوڑا انتظار کر دیا دیکھیے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں میرے نبی فرمایا پیارے علی تو لیٹ جا اے دسا انہوں نے کوئی ابو بکر عمر طلحہ زبیر ہے آقا نہیں فرمایا کون ہے میرے نبی فرمایا عربی کی علی نے حضور کو دشمن ہے مشکرہ کے فرمایا علی تو لیٹ جا آپ کو کہنا دشمنوں نظر پیانے آج بھی کچھ لوگ اس بات کے بڑی شدت نال اعتراض کر دیں دیکھو نبی حاجر ناجر ہے تو ہمیں نجر کیوں نہیں آتا ارے بھائی جو حاجر ناجر ہوتا ہے وہ نجر آتا ہے تو نبی نجر نہ آوے تو حاجر ناجر کیسے ہو گئے ایسا کیا تُسا یاد کرو ہجرت علیہ دن ہوں میرا نبی توڑے بڑیاں دا مجمع چیر کے گزرے آئی تے جڑا توڑے بڑکیاں نو نظر نہیں آیا توڑے بالکیاں نو کی میں نظر آیا جو ہے نبی نکلے حجرے چوں لجپال نو پتہ نہیں جاندیا کی خیال آیا ہاتھ مارے زمین تے مٹی چاہی انہوں نے سیرے سٹی نبی گزر گئے حالانکہ میرے نبی دی عظمت کی رفت کے بے مثال ہے مٹی کیوں سٹی فرمائے اس لئے سٹی اگر نبی مٹی نہ سٹ دینا کہ رات گزر گئی سوارے کھڑے اکھاں ڈاڑ کے بوٹھے اڑ کے پورے کفر دے سرکردہ بندے کھڑے آج نہیں آ رہا آج نہیں نکل رہا بھائی آج آئی نہ رہا سیانے بندے آقا بڑھ کے مرے کی بیان دے ہو کہ محمد آج نہیں آ رہے انہوں نے تو نکل بھی گئے پھر ایک دوجے لو آندے نے کسی بیک ڈور سے نکلے ہوں گے کسی بیک دروازے سے نکلے ہوں گے ادھر سے جاتے تو ہم دیکھتے انہوں نے کہا سیرے مٹی بھی پا گیا جی علی بولو جو تو سیرے ویکھیا تے مٹی ہن انہاں نو آکھو جیڑا تواڈے وڈیاں نو نظر نہیں آندا کاکے نو کی نہیں آئے ہاں ضرورت ہے جے کوئی چاہتا نبی نو ویکھیے اچھا ام جلیل نا ابو جہل بی ابو لہب بی جو تو سورۃ تبت یدا نازل ہوئی نا تے ام جلیل نے بڑا غصہ کیتا تے انہوں نے کنڈے والا جڑا ہوندا نا اے درخت نال شاخ جڑی کنڈے والی کی اونوں کہندے ہو چھاپے انہیں چھاپا چا لیا تے دوڑی گئے ایک ابو بکر تو عمر سرکار دے صحابہ مسجد تے بیٹھے نے کتھے جے تواڈا صاحب کتھے جے تواڈا نبی حضور نے حضور یہ اج سخت لہجے پہ جاندی ہے حضور نقصان پہنچانا چاہتی ہے سرکار فرمایا پریشان نہ ہو جیڑا اس مزاج وچ دشمنی وچ ڈبیا حسد وچ ڈبیا جیڑا رونق تکبر وچ ڈبیا آوے گا اونوں اپن نظر ہی نہیں آنا سبحان اللہ سبحان اللہ علی علی بولو سبحان اللہ صحابہ نو نظر آ رہے سن اونوں نظر نہیں آ رہے توجہ ہے جی جلال الدین سیوطی نو 75 واری نظر آئے سبحان اللہ کربلا میں ساڈے حسین نو نظر آئے تیرے پیو یزید نو آندے تے گل کرنا علی بولو جب دینوں میں کھڑا جانے تو پھر حسین والی نظر علی والی عمر والی ابو بکر والی نظر آئے اور نبی نو کھڑا جانے احمد رضا دی نظر آئے یا میرے علی دی نظر آئے جب حق ہوئے اور جانا کھا کے جانے سچ آقا کے بولے میں شانہ کھا جس شان تو شانہ
سب کھوٹیاں تھیس تن کھڑیاں اج سکم ترانے لگے لیے کیوں دلی اداس کنے لیے لولو وچ شوق چنگے لولو وچ شوق چنگے اج میرے نبی کائنات نے فرما لی میرے بستر تے لیٹ علی ستے. اچھا بستر کی دائی سرکار ستا کون علی. اچھا جے بستر چانا چنگا ہوندا علی نبی کا بستر چاہ کے ٹر گئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ غلطی بھی ہے جنہوں سمجھ نہیں آئی انہوں گھر جا کے اللہ کرے. جنہوں سمجھ آ گئی ہے وہ دے لئے ان نہیں کافی ہے میرے لئے توڑی سبحان اللہ کا. وہ تو سوچو یہ چنگا کم نہیں انہوں کیا شکتے علی اگر خدا دی قسم ایڈی چاس والی مندر کتنی آئی جڑی یار دے بستر تے سبحان اللہ. اچھا تو سن دسو دشمن بار کھڑے ہوئے ہاتھ کے ڈانگ سوٹا ہوئے اسلحہ ہوئے کلاشن ہوئے 7mm وہ 3 کیڑی بنا ہوئے G3 ہوئے تھے پتہ لگے میں باہر کھڑا ہے کہ بندہ سوکھا سو میں ہالی بول نہیں علیہ نے دشمن بار نے میں آپ بیت کیا لگر میں چوس نال سکتا خراٹے مارن میں گاج جو کچھ ہوتا ہی نہیں کر لو. انہاں کیا وجہ کیا کہ نبی آکھے آئی صبح ہی تے صبح امانتاں واپس کرنی یعنی علی میں کیا آج بھاویں میرے ٹوٹے کریں میں مردہ نہیں آن گرنٹی مصطفیٰ آج میں نو کچھ ہی نہیں ہونا آج میں نو کچھ بھی نہیں ہونا. علی لیٹ گئے نبی ٹرے ایک گل اگر تسے اجازت دے تو تمہیں ذوق دکھا دے ماشاءاللہ پتہ لگ جائے گا کہ ذوق کس پوزیشن پہ ہے. ماشاءاللہ علی پاک نے پوچھا سنا 50 والا لمحہ تے پاکیزہ مقدس زندگی وچ 50 والا لمحہ ہو سکیا بدر چ 50 آئیے عہدے چ بڑا پھنڈیا ہے نا بدر چ بڑے بے ایماناں دے ٹوٹے کیتے خیبر چ بھی کمال کیتی ہے خندق چ بھی تسا پوچھئے 50 سبحان اللہ واہ واہ ماشاءاللہ. سکون والی ایک دن میں سورج نو مخاطب ہو کے بھی آکھیا اوے آسمان تے چمکن والے سورج مخاطب ہو کے میں آکھیا گواہ ہو جا تو جدو بھی طلوع و غروب دے مرحلے تو گزرے میں نے خدا دی یاد تو غافل نہیں پایا. 50 سالی گالوں نے کہا 50 سالی ہے ساری زندگی اطمینان نال میں ستا نہیں ہاں کیونکہ میں ہر سانس نو آخری سانس سمجھے 50 نال نبی دے بستر تے ستا او زندگی دی عظیم تے اہم رات ہے. میں مسئلہ تواڈے کول پوچھنا چاہنا سوچ کے جواب دینا تھوڑی جی دیر لئی تسا مفتی ہو پکے پکے نہیں تسا دسنا ایک رات علی پاک سوے تے آندا میرے مقدر بلندی تے میری زندگی دی عظیم رات ایک رات نبی دے بستر تے علی ستا تے مقدر اعلی نصیب اعلی واہ 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 میری ساری حیاتی اما ایسا نبی دے بستر اللہ میرے نبی کائنات کے پیارے غلام و نبی نے سلایا علی نو علی ستے نبی ٹوٹ گئے سبحان اللہ مجمع بےمانہ نے چیریا مٹی چاہ کے سہرے سٹی مجمع چیر کے ٹوٹ گئے. صبح نے کیا دیکھو بھائی ہم نے ڈھونڈنا ضرور ہے ہم نے محمد کو ڈھونڈنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سیانے آکھا بلا جاؤ انہوں نے کہا نا ہم ڈھونڈیں گے بھائی. مولانا احسان ظہیر اہل حدیث نے نبی نو لبن دے 2 طریقے لکھے انہیں آکھا ایک کے بے ایمان آلا ایک کے مسلمان آلا. بے ایمان آلا طریقہ ہے کہ پیران دے نشان ڈھونڈیں گے مسلمان آلا عقیدہ جیڑی گلی چو خوشبو آگے سمجھ لو سبحان اللہ بولو لیکن جیڑی خوشبو ہے یہ بھی رولا ہوتا ہے خوشبو دا بھی رولا ہے. مثلا ساڑھے بہت بڑے عالم گزرے نے مناظر علامہ عنایت اللہ سانگ لہے رحمت اللہ علیہ آنے نے میں پاک پتن تو بیٹھا ٹرین میرے نال ایک سڑے ہوئی فکرانہ بیلی بہ گیا
دوجا گروپ ریالی آپ کدھر سے تشریف لا رہے ہو بھائی؟ میں کہا جی پاک پتن شریف سے. اچھا تو پاک پتن شریف سے آ رہے ہو؟ میں کہا جی جی. ادھر تو بہشتی دروازہ بھی ہوئے؟ میں کہا جی ہے. تو تم بھی گزرے؟ میں بھی گزرے تھے. پھر تو تم بھی جنتی ہو؟ میں جی الحمدللہ اللہ دے فضل نبی دے تصدق نہ. یہ ذرا رومال پکڑائیے گا. رومال بڑے علماء دے بزرگاں جو رکھا ہونے دی میں انہیں پکڑایا تو انہیں سونگا لگ گیا. ادھر ویس سڑی ہوئی فکر لا اندر مولوی جی جی تمہارے رومال میں سے تو خوشبو نہ آوے جنت کی. انہاں کیا ادھی حدیث پڑھی وڈ کے مرنی ادھی پی گئے. وہ ضرورت نہیں ہے کہ سرکار کا فرمان ہے جنتی دے لباس جو جنت دی خوشبو آندی ہے مگر آندی صرف جنتی نو ہے. اور یہ بولو آندی صرف جنتی نو جانوی نو کی لگے خوشبو ڈالی. تجھ سے اور جنتی سے کیا مطلب ممکن دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ممکن دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول مجمع چیریا بچو تو گئے. انہاں کا ڈھونڈیں گے ضرور. انہاں کا ڈھونڈنا کی میں انہاں کیا کھوجی نو سدو. کھوجی آ گیا. انہیں قدمہ دے نشان چکے. ٹوڑدا غار تے پڑ گیا. کھوجی اگے تے کھوجے پیچھے. توجہ ہے نا. کدے تو سب کھوجیاں نو چیک کرنا ہوے نا انہاں دا مزاج ویکھنا ہو. پیچھے پیچھے ٹردے نے کھوجی اگوں ہوندا ہے. مسیح کو جدو پہنچے ابو بکر سرکار دے نال نے غار وچ نے کھوجی اگو غار دے بوئے تے پہنچ گیا. کھوجی کی آندا ہے انہاں نوں آندا ہے ہن بول دے نہیں کھوجی. تواڈی مسیح دے کول جدو آن گے نا کھوجی بولن گے نہیں اوتے یا رسول اللہ ویکھ کے ایک دوجے نوں آکھن گے بھائی پڑ گئے. سبحان بولو ایک دوجے نوں آکھن او غار وچ میرے نبی کائنات تے ابو بکر جلوہ گر میں. ابو بکر اوتے پہنچ گئے. کھوجی آندا ایتھے تے کھوجی آندا نے پاگل بڑا آیا کھوجی. اے تیری ماں نے کبوتری ڈنڈے دتے جالا بنیے آندا ایتھے تیری کیویں منی ہے. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر حضور سر تے آ گئے کافر. نبی فرمایا گھبرا نہ رات انہاں نوں میں نظر نہیں آیا ہن قیامت تک تو بھی نظر نہیں. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم غار مدینے ٹردے علی نو سلا کے نبی آ گئے. ابو بکر دے گھر دروازہ کھڑکایا. یار کو پتہ لگ گیا کون ہے. ابو بکر کر دے حضور دروازے کھلے میں نوکراں نے دوڑے آ کے پوچھدا نہیں ہے اور کدا خوش نصیب جے گھر نبی آوے تیری سو نبی دی طرف نوازی ہے. علی نو صد کے فیض دے زہرا پاک نو ملا کے عطا کرے عمر نو ملا کے عطا کرے عثمان نو ملا کے دے. اے قبیل پالی ہے کسے نو صد کے نوازے کسے دے گھر آ کے نوازے. پھر کیوں نہ بھی کہتے بخت والا جدھر دل پر گھر آ جاوے آدم قدر اس دھرتی کا جتھے قدم حبیب ٹکاوے. عاشق جس نے دھوڑا کر سے پیا پھیرا پاوے آدم کبھی شفاعت نہ منگے جنوں سونا نبی ابو بکر میں گھر آ گئے. ابو بکر چل حضور تیار. اللہ باقر مجلسی نے بڑی چرچا گل لکھی ہے. آندا ابو بکر کہ حضور چلیے میرا دل کر دے کہ منزل دوواں دی مکے نشان ایک دے لگے. حضور فرمانے ابو بکر تیرا خیال ہے جی میں ابو بکر تھلے بیٹھ گئے.
سرکار ابو بکر دے موڈے تے بیٹھا ابو بکر نے گھٹ کے پیر پکڑ لے اللہ تے سرکار نے ہولے دی ابو بکر دے سر تے ہاتھ رکھ دیا تے کائنات نے آکھیا ہن دنیا والے او ویکھ لو اے ابو بکر دے سر تے ہاتھ کیدا جے اللہ بولو جڑا سر تے جڑا ہوندا نا موڈے تے او دا ہاتھ سر تے جڑا چاہنے والا دا پیر تے ابو بکر گھٹ کے پیر پکڑ کے دے ابو بکر نے غلاماں نوں دسیا این لبدی جے کوئی سرکار نے لجپالا نوں دسیا این جدا کریدا جے ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ نہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ سیدھا گھر ہوندا ہن ویکھ لا کہ جوان بندہ کئی کے بوتلاں پانی دی پی لے ابو بکر لے کے جا اللہ آنے نے غار اندر پہنچ گئے میں صاف کی تھی سرکار مرد کی تشریف لے آئے جدو تشریف لے آئے تو وہ دو منظر چاسالا بن گیا میں پہلے بہ گیا کہ میں آکھا حضور اپنا سر پاک میری رکھو جھولی اللہ تھوڑی جی اونچی کر دے حضور اپنا سر انور میری جھولی وچ رکھو تساں دسو بھئی جیڑی جھولی وچ سر ہوئے نبی دا اللہ اگر تھوڑا ذوق اجازت دے تو تھوڑا جہا میں ایک اور سفر کرانا تو میرے نبی نے قدم رکھیا سی مکے چ اللہ فرمایا سانو مٹی دی قسم سبحان اللہ یاد جی جی تھوڑا جہا بولو سبحان اللہ ایک باری پھر سبحان اللہ نبی قدم رکھیا مکہ چ قرآن کھلا اقسم بغاز البلد وانت حل بغاز البلد اس مٹی دی قسم ہے جڑی مصطفیٰ کریم دے قدماں نال لگی اچھا پھر میرے کریم آقا علیہ السلام جلوہ در مدینے ہن بھی آرام فرمانے روزہ پاک وچ مولانا زکریا سہارنپوری دیوبند مکتب دے سرخیل دے ترجمان تے محدثاں دے عرش اولا تو وہ جگہ افضل ہے جتھے نبی دے جسد اطہر نال جڑی مٹی لگی ہے عرش تو بھی اعلی ہے عرش تو بھی مولانا زکریا سہارنپوری دیوبند مکتب دے سرخیل میں او مٹی عرش تو اعلی جڑی نبی دے وجود نال لگی قدم لگے تو اللہ فرماوے قسم مٹی لگے تو علماء فرماوے عرش تو اعلی تے جتھے نبی جھولی چ سر رکھے او دے بارے کی خیال ہے اچھا ایک بار یہ کہ سر انور مشکات شریف حدیث مبارک ہے ایک ہی سر نبی نے رکھیا عائشہ پاک دی جھولی وچ سبحان اللہ جھولی سر انور رکھیا نا حضور اسمان دے تاریاں ول ویکھ رہے سن مومناں دی ماں بھی خدا دی قسم ہے کیڑا موقع ویکھیا تے اما تیریاں عزتاں تے عظمتاں نو خدا برکتاں نال نوازے تو گل کیتی ساڈا مسئلہ حل ہو گیا کئیاں دے بلب اڑ گئے تے کئیاں دے چہرے روشن ہو گئے حضور نے اج ویکھیا نا تے اما پاک نے فرمایا عرض کیتی حضور ویکھ تے ربو رہے ہو کہ سونے سونے تارے بھی نظر آ رہے ہیں ایک گل تو دسو انہاں تاریاں دے برابر بھی کسی دی نیکیاں ہو سکتی سبحان اللہ جڑے بندے دی ایتھے دل نہ کرے سبحان اللہ کرن راہ چا کے گھر جا کے کہ مینوں اکو مسئلے دا جواب دے دے میں تواڈے کول پوچھ لینا نبی کولو اما عائشہ نے تاریاں دا پوچھیا تے نال انہاں نیکیاں دی گل کیتی قسم رب کعبہ دی میں زندگی نہیں میرے استاد میری جماعت میرے علماء زندگی نہیں اور میں یقین ہے سبحان اللہ دے معاملے تساں بھی زندگی سبحان اللہ تساں دسو بھئی سرکار کول اما عائشہ پوچھ رہی حضور تاریاں دے برابر کسے دی نیکیاں نے جے نبی نے ہے اما عائشہ نو ڈکیا عائشہ میں کو تارے کیڑے تساں سانو دسو اساں رجوع کر لینے نبی نے آکھیا ہوے عائشہ دیکھ لے تارے تا کوئی بندہ گیڑ نہیں سکدا اچھا ایک منٹ عائشہ تو گل پوچھیے نا 2-4 دن ٹھہر جا جبریل نے آنا ہے پہلا گل یہ پوچھاں گا جے جبریل نو جے نبی نے انج آکھیا تے مڑ سانو کلمہ موڑ پڑھاؤ تے میرے نبی نے فوراً آکھیا عائشہ ہاں نیکیاں ہیں اللہ میرے عمر پھر بولو عمر اچھا تو نہیں پتا میں کتنے گناہ کر کے آیا تے کیڑی نیکی کر کے آیا مینوں نہیں پتا تسی کنیاں نیکیاں ظاہر کیتیاں تے کتنیاں باطن کیتیاں
ہر بندے دی اپنی کیفیت ہے نا، جلوت خلوت وچ بے شمار دے کول خطاواں بھی اودیاں نیکیاں بھی، لیکن میرا نبی یہ مطلب ہے غلاماں دی جلوت تے خلوت تو واقعی ورتائی دی پھر دسو 1400 سال بعد جڑا عقیدہ لئی پھردے انہوں بچاؤ، ڈاکو حملہ آور جے، غامدی ورگے بدماش آ گئے جے، ذاکر نالائق ورگے بڑے بڑے جراثیم آ گئے جے، نوی نسل نو کچلنا چاہ رہے ہیں، ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ بزرگوں اے حسین خوبصورت چٹیاں ٹوپیاں والے ہو، تسا شکر خدا دا ادا کرو، تو انہوں بزرگاں دی صحبت ملی ہے۔ تواڈا وہ لگنا جدو تواڈے بچے مصطفیٰ دے دین دے مطابق بزرگاں دی صحبت حق ہے ساڈا کوئی کمال نہیں۔ ساڈے بزرگ سن مفتی صاحب فرمانے سن میں مفتی نہیں، مفتی میرا ابا ہے، میں مفتی ادو بنا گا جدو پتر مفتی بنے گا۔ ساڈا پتہ ادو لگنا ہے کہ جڑا تانوں مینوں کسی صوفی عارف دی صحبت ملدی ہے نا تے قربت ملدی ہے تے دل دیاں دھڑکناں تیز ہوندیاں نے تے پھر زبان اللہ ہو دے نعرے لاندی، اے دا مطلب اے دا پتہ ادو لگنا جدو اساں اپنی نسل نو کتیاں بلیاں دے حوالے کرن دی بجائے محمد عربی دے نوکراں دے حوالے ہر پاسوں پوری دنیا تو اپنی لپیٹ وچ لینا چاہ رہی ہے، لیکن تیرا میرے امتحان ہے اپنے عقیدت نظریے کو بچا مردا۔ تیرا شکر ادا کر خدا دا، تیرا عقیدہ ہی بڑا سچا ہے۔ حضور فرمایا عمر دیاں نیکیاں، یہ مطلب جلوت خلوت تو واقف ہے۔ اس اگلی گل تو سن لے کتنا واقف ہے۔ میرے نبی کائنات نے دیکھیا ایسا پاک دی طبیعت، حضور فرمایا تیرا خیال ہے تیرے ابے دی نیکیاں پھر پیاری ایسا سوئے عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے تیرے بابے دی ایک نیکی۔ اور خود سوچو نبی خلوت تو ہی جلوت تو ہی نیکی جڑا نبی تو خفیہ بھی کرو واقف ہے کینے۔ اچھا مولانا صاحب گل تم بھی مشکات دی سنائی دینا، بخاری کی سناتے تو پتہ چلتا، بخاری سے تو نہیں بات کی، میں کہا بخاری دی گل کرے دے بھی تنو پوڑی دے جاوا۔ سبحان اللہ میں اللہ والے صوفی بعد چاہ حضور دی بارگاہ وچ ایک منگتا آیا، حضور فرمایا کون ہے جڑے نو ٹکر دے وے روٹی کھواوے؟ ایک صحابی اٹھے، حضور میں لے جانا، گھر لے گیا، رات دا ٹائم گلیاں پھریا، محلے چ گزریا، کوئی محلے گزردا اپنے گھر پڑ گیا، بوا کھڑکایا، بیگم نے دروازہ کھولیا، روٹی ہے؟ انہیں کہ انی تھوڑی ہے، میں تے تو تے بچے رل کے کھاواں گے، رات گزرے گی۔ تربیت نبی دی آئی نا، آکھن لگے جی کر تو بھی بھوکی سو جا، میں بھی بھوکا، بال بھی بھوکے سلا دے، یہ سائل ہے نبی دا، بھوکا نہیں جانا چاہیے۔ روٹی لیا سامنے رکھ تے میں دے نال کھانی شروع کراں گا، مہمان کلی نہیں کھاوے گا، میں دے نال کھانا شروع کراں گا کہ تو چراغ ٹھیک کرنے دے بانے چراغ بجھا دے، میں خالی منہ ہلاواں گا، ٹکرے کھا لے۔ ایتھے بھرا دا ٹکر چھین رہے ہیں، وڈا نکے دا ٹکر چھین رہے ہیں، ایتھے یار یاراں نوں چھین رہے ہیں۔ کہ نبی دی غلامی دا اثر ویکھو، وہ دیوا بجھا کے آپ منہ ہلا رہے ہیں۔ صحابی نے رجلا جی کے صحابی نے ایک کیتا تے نا غلام نے روٹی کھا لی، جدو رات پہ گئی نا اندھیرا، رات محلہ گلیاں علاقہ ہور، جدو صبح سرکار کو پہنچے تے سرکار نے آندے مسکرا کے فرمایا جیڑا کم تو رات کیتا ہے میں بھی خوش ہوں، میرا رب بھی راضی ہے۔ اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا، ایسا نبی۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جھولی سے رکھیا کہ میں تاکہ ترائے رات کم نہیں کو کیتا۔ ابو بکر نے میری خواہش ہے مال ہوگا میرا، ہاتھ ہوگا نبی دا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری خواہش ہے سبحان اللہ تواڈی ہوے تے گل میں نبی دی کرنا، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ ابو بکر نے ہاتھ نبی دا، مال میرا، گھر میرا، قدم نبی دا، تے میری کوشش چہرہ نبی دا، آنکھ میری تین رات میں یہ کرتا رہا، جھولی سڑک میں سرکار کا چہرہ تکتا رہا، اس منظر میں بیان کیتا عارفوں کے سلطان نے، اے تن میرا
اپنی خلیل زبان اللہ ابو بکر پاک فرمانے تینوں علامہ سیوطی بیان کیتا تینوں ابن عساکر نے بیان کیتا تاریخ دمشق اور علامہ سیوطی نے در منصور ابو بکر صدیق آندے نے غار اچھا یہ دسو روٹی ابو بکر لو پانی ہولی ہولی بولو ابو بکر پاک لو تے دودھ ابو بکر پاک لو گھروں آندا سی آپ دا غلام لے کے آندا سی شام نو ہن جی دے گھروں دودھ تے پانی تے روٹی آوے تے نکا بچہ بھی نہیں سردار ہے چیف جسٹس ہے بین الاقوامی تاجر ہے ایک دن اچانک سرکار نو آندا حضور میں نو بھوک بھی لگی جے تے پیاس بھی لگی جے میرا کچھ کرو سبحان اللہ اگر اس کو ہولی بھی سبحان اللہ کو تے کوئی حرج نہیں سبحان اللہ میں نو بھوک بھی لگی ہے تے پیاس میرا کچھ کرو نکا کاکا نہیں بین الاقوامی تاجر سرکار مسکرا گیا فرمایا اچھا یہ نہیں آکھیا گل سن ٹکر تو تیرے ولوں آندا ہے پانی تیرے ولوں آندا ہے دودھ تیرے ولوں آندا ہے تے شام نو آئی جانا نہیں حضور فرمایا ابو بکر ایویں پیچھے ٹریا جا ایویں پیچھے ٹریا جا تے جا کے ابو نہر سی پانی بھی پیا رج کے آ جا سبحان اللہ کوئی حل نہیں کوئی حل نہیں سبحان اللہ ابو بکر پاک آندے نے نا میں پوچھیا بھئی یہ پہاڑاں وچ غاراں وچ نہراں کیدوں میں چپ کر کے ٹر پیا اللہ میں جو مفتی صاحب نو آکھا مفتی صاحب میں جلدی جانا چاہنا تے کہ ادھروں نکل جاؤ کیونکہ مینوں نہیں پتہ ادھر بوا ہے کہ نہیں اگر تواڈے جو کوئی مسجد دا نمازی ہوے جغرافیہ تو واقف ہوے اونوں قبلہ مفتی صاحب فرمانے ادھر کہے گا استاد جی ادھر تو دروازہ ہی کوئی نہیں حضور میں تو جان ادھر بھی دروازہ کوئی دروازہ ہی ہوئے ابو بکر مکے دے جغرافیہ تو حضور تو بھی ڈھیر واقف ہے لیکن نبی جو آکھے ہیں ٹرا جا انہوں نہیں پتا گل اے مکی ہے تا سب بیٹھے ہیں ابو تو سوراخ ہی کوئی نہیں راہ ہی کوئی نہیں ابو بکر نے میں ٹر پیا سبحان اللہ میں ٹر پیا میں ٹردا گیا راہ کھلدا گیا میں ٹردا گیا راہ ایک بار ابو بکر نے میں آکھیا حضور یہ بے ایمان تو سر تے آ گئے یہ آ بھی جاویں آپا کی کران گے حضور نے جا کے فرمایا ابو بکر آپ آئیں دی نکلاں گے اج جاواں گے ابو بکر نے خدا دی قسم میں ویکھیا ایک دریا نظر آیا تے کشتی منتظر نظر آئی سبحان اللہ میں ٹر گیا جدوں میں مڑدا گیا راہ کھلدا گیا ابو میں گیا تے نہر میں نے کیا تو چٹا پانی میں پیتا تے شاید تو میٹھا کستوری میں خوشبودار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں رج کے پیتا میں پی کے پانی تے واپس آ کے میں سرکار نو آکھے حضور ہن دسو اے غار وچ نہراں کی دعائیں سبحان اللہ سرکار نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر پہلے نہیں پوچھیا عاشق ہوندا نا پہلے نہیں پوچھیا ہن آ کے پیا پوچھنا ہے ابو بکر گل سن تو ہے پہلا مسلمان سبحان اللہ تو ہے پہلا مسلمان تے گل چلنی ہے گلیانا دے آخری مسلمان تک سبحان اللہ اج منگیا تو تے منگیا ہی رب دے یار کولو پہلے مسلمان نے اللہ دے نبی کول ہے منگیا رب آکھیا جبریل ایک قیامت تک منگدیا رہنا لوگاں تے جلدی کر پہلے مسلمان منگیا ہے اسے بھنگی چرسی ہوئے آکھن دا موقع نہ مل نبی دے سکتے ہوتے تو لیتے بھائیاں او دی بک بک تو پہلا جنتی نہر دا کنیکشن غار نال جوڑ تاکہ آخری نو پتہ لگ جاوے نبی کو جدو منگو رب خالی نہیں موڑدا بھاویں جنتی نہر غار سبحان اللہ ایک ہے سچا تے حسین عقیدہ ابو بکر دا
اگلا ابو بکر دا عقیدہ سنو. حضور نے ارشاد فرمایا مال آدم کتما نفانی مال ابی بکر. اتنا کسی دے مال فائدہ نہیں دیتا جتنا ابو بکر تیرے مال نے دیتا ہے. ابو بکر نو کیا کرنا چاہیے؟ سبحان مال تو میرے اللہ کا ہے. کیا کہنا چاہیے؟ حضور مال تو میرا نہیں ہے، مال تو میرے اللہ کا ہے. مال تو حضور اللہ نے دیا ہے. جس کو اللہ چاہے دے دے، اللہ چاہے جس سے مال لے لے. اللہ نے دیا ہے، مال تو ہمارا ہے ہی نہیں. حضور آکرے نے تیرے مال نے. ابو بکر اگو آکرے یا رسول اللہ حل آنا ومالی اللہ لکا یا رسول اللہ. آقا میں بھی تو آڈائے مال تو آڈائے تو آڈائے اصل کوئے میں کوئے سب خود تو آڈائے. بریلی تو بابا نے تیری دوشن تو پھول چاہتیا کیا ہمایا تمہارے لیے اٹھے بھی وغا تمہارے زمین زمان تمہارے لیے مقیم مکان تمہارے چنے چونا تمہارے لیے تمہارے لیے. اے نظریہ اے سوچ فکر منتقل کرنی ابو بکر والی. اور میں مبارکباد پیش کرنا ایسے لمحات ایسی ساعتیں ایسی گھڑیاں اندر ایسے پروگرامز دینے کا شکر کرو سنیو جڑے تو ساندے ہو نا. حج ابو بکر پاک دا یوم حج عمر پاک دا حج جناب عثمان پاک مولا علی پاک دا شہنشاہ نقش بندہ توسا والے پیر دا گورڑے والے پیر دا بریلی والے بابے دا. وہ دی وجہ کی ہے اللہ نے تو انہوں چنگے بابے دیتے ہیں. چنگے سبحان اللہ. جنہوں کو چنگا پیو ہی نہیں لبے ہو کی آندہ ہے. دیکھو جناب بزرگوں کے ذکر میں کہاں رکھا ہے بات. وہ بیچارہ پریشان ہے کیونکہ وہ کولو چاسدہ پیو کوئی نہیں. تو سمجھتے ہیں نا 1400 سال تک اس تاریخ ترس دی رہی ہے کہ کوئی یزید دا پتر بنے. یہ دا ہمت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے آگے کی ہے انہیں یزید نو پیو بنایا ہے. کیونکہ جنہوں چنگا پیو نہ لگو تو اپنا مزاج جنہوں مرضی بنا لگے راہ جاندے نو پیو بنا لگے. نراستے نہیں ہو اس تو بھی ہولی بولو کوئی عرض نہیں. مطلب ہے اللہ کا شکر ادا کرو. اچھا پھر انہاں بزرگاں دی گفتگو سن کے انہاں نو صرف کنا تک معمول نہیں کرنا چاہیے. انہوں دل و دماغ جگہ دیجیے. انہاں دے کردار تو آشنا ہوئیے سیرت تو آشنا ہوئیے. عالمی دنیا اس ویلے لنڈے دے انگریز میدان وچ اتار کے موم بتی آنٹیاں لبرل سیکولر لوگ اتار رہی ہے جنہاں دا یک نکاتی ایجنڈا ہے. نصاب وچوں عبد القادر جیلانی کڈو، غوث اعظم کڈو، داتا علی اجمیری کڈو، باجید بستامی کڈو، حسنین کریمین، خدیجۃ الکبریٰ وہ کڈو. لیکن اساں اس فکر نال قوم نو آشنا رکھنا کہ اسے انہاں بزرگاں دا ذکر سنانا ہے. بے شک خدا اثر کی ہو رہے کہ ساڈی نصاب جنہاں بیچارے نہیں پڑھیا نوٹس پڑھ کے بیچارے تیاریاں کر کے بیچارے ماسٹر کیتے بڑیاں بڑیاں ڈگریاں وکیل بن گئے جج بن گئے. انہاں بیچارے دی پوزیشن ایویں کہ اج بھی انہاں ججاں دی ججمنٹ اندر بیچارہ خلیل جبران آ رہے ہیں. انڈیا دی فلماں دے ڈائیلاگ آ رہے ہیں. ڈرامیاں دی انہاں دے ڈائیلاگ آ رہے ہیں. وجہ وہ بیچارہ دین ہی نہیں پڑھیا. انہاں ہسٹری پڑھی نہیں. انہوں نے اپنے بڑیاں دا پتہ ہی نہیں کہ تانوں سانوں فخر ہے کہ اسی انہاں دے منن والے ہاں جنہاں نے کائنات کا سسٹم جام کیتا کائنات نو سسٹم فراہم کیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تساں خود دسو بھئی اساں انہاں دے فالوورا منن والے ہاں. انہاں دی سیرت تے کردار تو اپنی نسل نو آگاہ کرنا ہے جنہاں نے کائنات روشن کی ہے. مہاتما گاندھی اپنی پہلی سٹیٹ نو پہلی کیبنٹ نو اپنی سٹیٹ کو خطاب کر دینا تواڈے بڑیاں دی گل کر رہے آئے. لیکن پاکستان دے حکمران بیچاریاں نو لبرل سیکولر لوگوں نو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل تصور کی ہے. بیچارے ججمنٹ دین والے نو بھی نہیں پتہ حالانکہ انہاں دا فیصلہ قوم دی پراپرٹی ہے. پڑھ کے شرمندہ ہونے جدو خلیل جبران وچ آیا پہ ہوندے جدو پڑھ کے ویکھنے شعراء دا کلام وچ ہے وہ قرآن کیوں نہیں تواڈی فیصلیاں وچ نبی دا فرمان کیوں نہیں ابو بکر عمر دی تاریخ کیوں نہیں کیا انہوں نے کائنات نو روشن کیتا کہ نہیں. مہاتما گاندھی اپنی پہلی کیبنٹ کو خطاب کر کے آکھے simplicity is not the monopoly of Congress. I am not going to mention the names of Rama and Krishna. They were not historical personalities. I am compelled to mention the names of Abu Bakr and Umar. Subhanallah, Subhanallah. کہ انہوں نے گل چک دیئے انہوں موت پہ دیئے ساڑھے حکمرانہ نو. مہاتما گاندھی اپنے لوگاں نو کہہ رہے اگر قوم دے وچ کامیابی نال اپنی سٹیٹ دا تصور قائم کرنا چاہتے ہو نظم اور نسق نو ایڈمنسٹریشن نو نظام نو تو پھر آؤ مورتیاں بنائی ہوئی ہاتھاں دیاں تراشے بتاں نو سامنے نہ رکھو
محمد پاک دے دو شاگرد جنہاں پھٹے پرانے کپڑیاں وچ کائنات دا نظام ایسا روشن کیتا انہاں وچ ایک دا نام ابو بکر ہے، ایک دا نام عمر ہے۔ انہاں روشن کیتا ابو بکر خلیفہ بنے مدینے دیاں بچیاں دیاں چاچا جی اگے ساڈیاں ڈاچیاں دا دودھ تو چوندا سی ہن کون چوے گا؟ ابو بکر فرماندے نے میں خلیفہ بنیا کمینہ نہیں بنیا سبحان اللہ دودھ چواں گا جنوں اقتدار کمینہ بنا دے نا دا مطلب فطری کمینہ سی دولت اقتدار تے قوت نال جڑا غبارہ پھٹ جائے سمجھ لو وہ دی کمینگی مزاج شامل سی اللہ حکومت دے وے اقتدار دے وے مزاج نہ بدل ابو بکر صدیق نے سانو یہی دسیا عمر فاروق نے سانو یہی دسیا ابو بکر فرماندے نے کہ جدوں خلافت ملی عمر پاک آندے نے میں سوچیا میں کہ اج موقع ملے گا عمر تو نیکیاں ابو بکر تو نیکیاں دا اضافہ آندے نے میں صبح ویلے ایک بی بی دے گھر پہنچیا نبینا خاتون سی مدینے دی بی بی میں کہ اماں دروازہ کھول میں تینوں پانی بھی بھر دیاں جھاڑو بھی دے دیا انہیں کہا پتر اقبال تیرا بلند کرے اللہ کوئی پہلے آیا پانی بھی بھر کے دے گیا جھاڑو بھی دے گیا پہلے کہ اماں دروازہ کھول میں جھاڑو بھی دے دیا پانی بھی بھر دیا انہیں کہا اللہ تیرا اقبال بلند کرے کون میں کہ عمر تیرے تو پہلے کوئی آیا پانی بھی بھر دے مٹکا پانی دا بھر گیا جھاڑو بھی دے گیا رات میں گزاری کیڑا بندہ ہے ابو بکر تے خلافت دے امور نپٹامن لئی مصروف ہوئے تھے یہ کیڑا بندہ ہے آدھے جدو صبح سحر دا ٹائم ہویا نا تے میں ویکھیا سرگی دے تارے ویلے ایک بندے نے آ کے ابو بکر کہا اماں دروازہ کھول میں جھاڑو دیا دیا تینوں پانی بھر دیا مسلماناں دا نبی دا نوکر ابو بکر سبحان اللہ اللہ نے ایسے کبھی کچھ بیچارے جہالت دے بارے اندے ابو بکر حق لٹیا فلانے دا لٹتے وہ جڑا مال لٹدا ہے او دے بالا کول ہوندا دی نسلاں کول ہوندا جنہاں لٹیا ویکھ نہیں جلے ملک وچ ہے نے ابو بکر صدیق مال لٹے تو دس تے صحیح جڑا خلاف خلیفہ بن کے چادر موڈے تے رکھ کے ویچن ٹر پوے ابو عبیدہ تے حضرت عمر فرماویں بیبیاں مسیت تے بیٹھیاں مسئلہ حل کرانا یہ بیٹھی تساں کتے چلو نے کہ میں روزی نہیں کمانی انہوں نے کہ انہیں ایسا مقرر کر دینے تواڈے لئی تساں ایتھے معاملات حل کرو فرمایا پھر اتنے عمر جتنی ایک ادنا بندے دی خوراک ہے آسانے عمران خان صاحب 15,000 روپے مزدور دی تنخواہ ہے تساں 15,000 گزارا کرو پھر ایسا خوش ہیں 15,000 ٹھیک ہے یہ تیرا 15,000 گزارا نہیں تے 6 بالاں دا پیو گزارا کی میں کرے گا یہ سارا جواب تینوں دینا پینا ہے اقتدار ایڈا چنگا نہیں اقتدار ایڈی چنگی شے نہیں یہ جواب دینا پیندا ہے حضرت فاروق عمر فاروق نے مقرر کیتا عبیدہ نے سارے صحابہ نے پھر ایک دن روٹی کھان لگیا نا بیوی نے مٹھی چوری نال رکھ دیتی ابو بکر نے نہیں کیے آکے جیڑا ٹاندا سی نا بیت المال وچ تواڈے لئی تھوڑی جی پنجیری بنا کے رکھیے اسی طرح لقمہ توڑے ہویا رکھ کے پہلے بیت المال دے سربراہ کول گئے اتنا اٹا گھٹا دے بچ جاندا ہے جیڑا ایڈا مصطفیٰ کریم دا غلام او جیڑا دار فانی تو کوچ کرے تے لوگاں نوں آکھے مینوں نویں کپڑے وچ غسل کفن نہیں دینا نویں کپڑے کسی زندہ بندے دے کام آویں گے میں اس دار فانی تو کوچ کر گیا میں نویں کپڑے دے دینا جیڑا امت دا ایڈا احساس کرے او دے بارے چ امت نوں 1400 سال بعد احساس کرنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ حضور دی غلامی تے حالات عرفہ لوگ نے اللہ انہاں دی قربت انہاں دی سنگت انہاں دی میت عقبہ وچ نصیب فرماوے اور انہاں دی محبت وچ زندگی نصیب فرماوے انہاں دی غلامی وچ اللہ کریم صلی اللہ عقبہ وچ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ انہاں دا قرب نصیب فرماوے تو نے گفتگو اگر کوئی گل چنگی نہ لگی ہوے معذرت کھاواں آؤ اپنے بچیاں نوں اپنی نسلاں نوں اس ویلے اسی کو بات برابر کرائیے کہ اسا عالمی دنیا نوں دسنا ہے پاکستان الحمدللہ جنگ تو پریشان نہیں ہویا ساڈے نوجوان آرمی دے پاک دے نوجواناں نے الحمدللہ مودی دا تیارے گرا کے انہاں دسیا کہ اساں چپ رہیے تے چپ رہنے جی ایسا میدان وچ اتریے تے پھر الحمدللہ فلم ڈرامے ہیروئن تے ہیرو بنانا ہور گل ہے میدان عمل وچ ہور گل ہے کیوں خالد بن ولید دے جذبے دی وارث پاک فوج ہے بے شک مولا علی دی غیرت دی وارث پاک فوج ہے بے شک عمر دی شجاعت دی وارث پاک فوج ہے بے شک الحمدللہ سب یاد رکھیں جنرل باجوہ صاحب ساڈا خون دا ایک قطرہ پاک فوج دے نال حاضر ہے انشاءاللہ اسا شانہ بشانہ چلاں گے انشاءاللہ پاک فوج زندہ باد اساں نے ساڈی لوڑ پوے سانوں دسو انشاءاللہ تے اساں دساں گے انشاءاللہ کہ محمد عربی دے غلاماں نوں ماما نے پالے حضور دی عزت لئی تے پاکستان دی سلامت حق ہے انشاءاللہ پاک فوج نوں سلامت رکھے اس ملک کو سلامت رکھے مفتی صاحب کی بلا دا شکریہ اللہ تانوں آباد و شاد رکھے آخر دعوانا